الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 165 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، اپنی دعوت کے لیے منتخب کیا، پیغمبروں کی ایک پوری جماعت ان میں مبعوث ہوئی۔ پیش نظر یہ تھا کہ وہ دنیا پر اس پروردگار کی حجت پوری کرنے کے لیے توحید کا ایک مرکز بنائے۔ انہوں نے اس میں بہت سا خیر بھی پیدا کیا، بہت سے کارنامے بھی انجام دیے، لیکن پھر کوتاہیاں بھی کیں۔ اس ذیل کی ایک بڑی کوتاہی یہاں زیر بحث تھی، جس میں ہیلہ گری کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ ہم نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد یہ بات بھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس بستی میں جہاں یہ ہیلہ گری کی گئی، ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے نصیحت کرنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، اور جب دوسرے لوگوں نے انہیں توجہ دلائی کہ تم کیا کرو گے ان کو بتا کر، یہ تو اب اس درجے میں بگڑ چکے ہیں اور ایسے فساد میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کے اس سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے جو نصیحت کر رہے تھے، توجہ دلا رہے تھے، جواب میں جو بات کہی وہ شاید دین کی دعوت کے باب میں دو لفظوں کی بات ایک گنجینہ معانی ہے۔ انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم یہ چیز اگر کر رہے ہیں، نصیحت کر کے توجہ دلا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے کرتوتوں پر انہیں خبردار کر رہے ہیں، تو اس سے اگرچہ کچھ توقع ہے، لیکن کوئی توقع بھی نہ ہو تو ہم تو یہ کام معذرۃ الی ربکم کر رہے ہیں، یعنی تاکہ تمہارے پروردگار کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ مالک جب یہ لوگ ہر حد پار کر گئے تو ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی تھی کہ یہ لوٹ آئیں، صحیح راستہ اختیار کریں، اس گمراہی سے نکل آئیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کریں اور اس ہیلہ بازی کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تورات کے ذریعے سے یاد دہانی کی گئی، پیغمبروں کے صحائف پہ یاد دہانی کی گئی، زبور میں یاد دہانی ہوئی، فرمایا کہ جب سب بھلا دیا تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون بنی اسرائیل کے بارے میں ہے وہی روب عمل ہوا کہ سزا صرف مجرموں کو دی جائے گی اور اسی دنیا میں لازماً دی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یا ذریت ابراہیم کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہی قانون ہے۔ رسولوں کی قومیں جس طریقے سے دنیا ہی میں جزا و سزا کے مرحلے سے گزر جاتی ہیں، وہی صورتحال بنی اسرائیل کے لیے بحیثیت امت ہے۔ تو یہ اس کو بیان کیا، تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے، جن لوگوں نے معذرۃ الی ربکم اپنے پروردگار کے حضور میں عذر پیش کرنے کے لیے توجہ دلائی، تنبیہ کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ لیکن
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ سزا اس قانون کے مطابق دی گئی جو بنی اسرائیل کے منصب شہادت کے لیے انتخاب کے بعد خاص ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دنیا کی دوسری قوموں کو ایک مہلت ملی ہوئی ہے، ان کے ہاں نشیب فراز بھی آتے ہیں یا پکڑ بھی ہوتی ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوتی ہے یا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں پکڑ کی نوعیت ایسی ہے جس طرح کہ ایک تنبیہ کی جائے، جس طرح کہ لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، بیدار کیا جائے، اور وہاں اگر کوئی مصیبت یا آفت بھی آتی ہے تو وہ انتخاب نہیں کرتی کہ یہ نیکوکار ہیں یہ بدکار ہیں، سب پر آتی ہے۔ زلزلہ آیا ہے، طوفان آیا ہے، یا اس وقت جس صورتحال سے پوری دنیا دوچار ہو گئی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو خدا کے علم کے مقابلے میں علم کا تکبر تھا وہ توڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس طرح کی تنبیہات، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کے لیے نازل ہوتی ہیں، ہر گروہ کے لیے نازل ہوتی ہیں، لیکن اس نوعیت کا عذاب یا اس نوعیت کی سزا کہ جس میں صرف ظالم ہی گرفتار ہوں، یعنی بالکل دینونت اور جزا و سزا کے طریقے پر، یہ خاص ہے رسولوں کی قوموں کے ساتھ جن پر ان کی طرف سے حجت پوری ہو جائے۔ جگہ جگہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اور یا پھر بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم۔ تو فرمایا کہ ایک سخت عذاب میں ان کو پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے، یعنی ایسے ہی نہیں پکڑا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ صحت کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے ان کو نجات بھی دی اور ان کو پکڑا بھی۔ اور کس طرح پکڑا اب ذرا دیکھیے کیا ہوا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ سبت کے دن انہیں سیر و شکار سے، کام کاج سے روک کر یہ حکم دیا گیا تھا کہ پورا دن وہ اللہ کی بندگی، عبادت، اللہ کی طرف رجوع اور اپنے دین کے فہم کی نظر کر دیں گے، اس کے لیے وقف رکھیں گے، لیکن انہوں نے ہیلا اختیار کیا، اور جس طرح کے پیچھے بیان ہو چکا کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ راستہ چنا کہ جس میں گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جرم ناقابل معافی ہو گیا۔ توجہ دلانے والوں نے بھی توجہ دلائی لیکن وہ باز نہیں آئے، اور جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نَهُوا عَنْهُ، یعنی اسی وقت نہیں پکڑ لیا، مہلت دی گئی، اور مہلت کے بعد تنبیہ بھی ہوئی، توجہ بھی دلائی گئی، لوگوں نے روکا بھی، لیکن سرکشی کا خاتمہ نہیں ہوا۔ سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسخ کر دینے کی سزا دی، اس سے زیادہ سخت سزا دنیا میں کیا ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ نوٹ ہے، یہ لعنت کا جملہ ہے، کونوا قردۃ خاسئین۔ سورہ بقرہ کی آیت 66 میں اس کا جو نتیجہ بیان ہوا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ بندروں سے جس طرح مشابہ ہوئے، اس کی نوعیت ایسی محسوس تھی کہ گرد و پیش کی بستیوں کے لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ یعنی محض یہی نہیں ہے کہ اس جملے میں ان کے باطن کی کسی کیفیت کو بیان کر دیا گیا ہے، بلکہ اس باطن کا ظہور اس طریقے سے ہوا کہ گرد و پیش کے لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ اب انسان نہیں رہے، اور اس طرح گویا وہ عبرت کا نمونہ بن گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی میں جب وہ بندروں کی طرح کسی حد کے پابند نہیں رہے تو پہلے ان کی سیرت مسخ ہوئی، اور اس کے بعد ایک ظاہری فرق جو تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ بھی بالآخر مٹ گیا، یہاں تک کہ اس لعنت نے ان کے ظاہر و باطن ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔
یعنی صورتیں بے شک انسانوں کی رہی ہوں، لیکن وہ اپنی سیرت کے لحاظ سے بھی، اپنی عادات کے لحاظ سے بھی، اپنے ظہور کے لحاظ سے بھی بالکل بندر بن کر رہ گئے۔ تو یہ چیز عبرت بنانے کا باعث بنی، بڑی سخت سزا دی گئی ان کو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے سب معاملات ان قوموں کے ساتھ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے انتخاب۔ ارشاد ہوا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ۔ اب یہ اس سے پہلے بھی اشارہ ہو چکا کہ سورہ میں مختلف واقعات ایک ترتیب سے بیان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی فرد قرارداد جرم کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ یہ چونکہ اس ظلم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم تو اللہ کی چہیتی امت ہے، ہمارے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو یاد دلایا ہے کہ پھر ذرا اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈال کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ معافی بھی ہوتی رہی، عفو درگزر بھی ہوتا رہا، لیکن جب تم نے جرائم کا ارتکاب کیا اور سرکشی اختیار کی اور حدود سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑا اور بہت برا پکڑا۔ تو ارشاد ہوا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ بات بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک وہ ضرور ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ یعنی جس وقت پھر بحیثیت قوم ان کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم قرار دے دیا، یعنی اب یہ منتخب قوم نہیں رہی، اس نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی، اس کو جو مہلت دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ سیدنا یحییٰ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا اور سیدنا مسیح کے ساتھ، اس کے بعد گویا ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہو گئے۔ تو اب سزا شروع ہوئی۔ یہ سزا وہ ہے جو بنی اسرائیل کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے طے کر دی اور بتا بھی دی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کی جو نشانیاں اس دنیا میں ہمہ وقت موجود ہیں، ان میں ایک یہ چیز بھی ہے اور بہت بڑی چیز ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جو نتیجہ نکلا، اس سے پہلے پیغمبروں کے معاملے میں وہ نتیجہ وقتی ہوتا تھا، لیکن یہ الی یوم القیامہ ہر جگہ اس کے لیے یہی الفاظ ہیں۔ دوسرے پہلو سے دیکھیے تو بہت بڑی پیشین گوئی ہے، یعنی وہ پیشین گوئی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب سے 2000 سال پہلے کی گئی اور معلوم نہیں کب تک وہ اسی طریقے سے پوری ہوتی رہے گی۔ اس کا ایک پہلو اس سے پہلے بھی زیر بحث آ چکا ہے سورہ آل عمران میں، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب حضرت مسیح کو انہوں نے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اعلان کیا گیا کہ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ وہاں بھی دیکھیے قیامت کے دن تک کے الفاظ ہیں، یعنی میں مسیح کو تو وفات دوں گا، لیکن مسیح کے ماننے والے قیامت تک اس کے منکرین پر بالا دست رہیں گے۔ وہاں پر بھی یہی فرمایا۔ یہاں پر یہ کہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ بالا دست رہیں گے، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، خدا کے عہد کو توڑا ہے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ بھی ہے، اور یہ فیصلہ بھی پیغمبروں کے ذریعے سے انہیں بتا دیا گیا۔ اس کی اگر تفصیلات دیکھنی ہو تو انجیل میں دیکھی جا سکتی ہیں، بہت وضاحت سے بیان کیا ہے سیدنا مسیح نے۔ اس فیصلے کا قرآن نے حوالہ دیا ہے کہ انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک، یعنی ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جس میں یہ منقطع ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، کہ چلیے 2 سال 10 سال 100 سال 50 سال گزر گئے۔ روز قیامت تک وقتاً فوقتاً، درمیان میں مہلت کے وقفے آئیں گے، اچھے دن بھی آ جائیں گے، ان کی ظاہر ہے کہ جو زندگی کا برقرار رہنا ہے اس کی یہ ناگزیر ضرورت ہے، لیکن ایسے لوگ بار بار مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے
بنی اسرائیل کو اس فیصلے سے ابتدا ہی میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ بائبل کے صحیفوں، اخبار اور استثناء میں کئی جگہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس کے بعد بھی انہیں اس کی یاد دہانی کرتے رہے۔ یسیہ، یرمیہ اور دوسرے تمام نبیوں کے صحائف اسی تنبیہ پر مشتمل ہیں۔ یعنی اس میں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف وہ ماتم کر رہے ہیں ان کی سرکشی کا، اور دوسری جانب تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ اس دنیا میں کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا۔ یسیہ، یرمیہ اور دوسرے تمام نبیوں کے صحائف اسی تنبیہ پر مشتمل ہیں۔ آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے یروشلم کی گلیوں میں اس کی منادی کی۔ یہ فیصلہ کس طریقے سے نافذ ہوا، دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ یعنی 2000 سال کی یہ جو تاریخ گزری ہے، اس میں ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ کچھ مہلت پاتے ہیں، کچھ وقت اچھا گزرتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر لگتا ہے کہ ان کے لیے بھلے دن آ گئے، یک بیک عذاب کا تازیانہ برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے، اس وقت بھی ارض مقدس میں یہ اسی مقصد سے جمع کیے جا رہے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہ عاشیاں بندی بھی ایک نئے طوفان کی دعوت ہے، جس کے بعد ان کی پوری مجتمع قوت انشاءاللہ یک قلم ختم ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں ہوگا؟ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ یعنی دونوں پہلوؤں کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ سرکشی اختیار کرو گے تو وہ سزا دینے میں دیر نہیں کرے گا، اور معافی مانگو گے، رجوع کرو گے، اپنے حالات درست کرو گے، اپنی اصلاح کرو گے، تو بڑے سے بڑے گناہ کو، بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دینے والا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اتمام حجت ہو جائے تو سزا دینے میں دیر نہیں کرتا، اور لوگ رجوع کر لیں تو فوراً معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ صرف سریع العقاب ہی نہیں، اس کے ساتھ غفور و رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں صفات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی وہ عدل بھی فرماتا ہے، سرکشوں کو سزا بھی دیتا ہے، بدعہدوں سے انتقام بھی لیتا ہے، اور اگر بندے اپنی بندگی کا اعتراف کریں، سرکشی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، مغفرت چاہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی مغفرت کرنے والا، بخش دینے والا، معاف کر دینے والا نہیں ہے۔ اس کو واضح کیا یہاں ان کے بارے میں بھی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَقَتَّانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنی پوری سنت کی تفصیل کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انفرادی حیثیت سے تو نیک و بد ہر طرح کے لوگ ان کے اندر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ گن گن کر بدعہد ہو گئے ہیں یا سرکشی پر ہیں۔ ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے بھی ہیں، اس کی کتاب کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں۔ ان کا جگہ جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی ہیں، لیکن بحیثیت قوم انہوں نے سرکشی اختیار کر لی۔ اور اب ظاہر ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم اپنے آپ کو درست کریں، توبہ و استغفار کریں، اور اس سے پہلے 2 پیغمبروں کے مقابلے میں جو سرکشی کا رویہ اختیار کر چکے ہیں اس سے معافی مانگیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کا جو قومی حیثیت سے معاملہ ہے وہ الی یوم القیامہ ان کے ساتھ جاری رہے گا۔ البتہ وہ لوگ کہ جو انفرادی طور پر نیکی اختیار کریں گے، ان کی نیکی کو فرمایا اللہ قبول کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی پورے انصاف کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور اگر کوئی اس قومی صورتحال سے نکلنا چاہے
تو اس کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو اقرار پر لے آئے۔ تو یہ راستے کھلے ہیں، لیکن ہر شخص اس امتحان سے دوچار ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی۔ ایک زمانے میں ایک سلطنت تھی، ایک مرکز تھا، اس میں اپنی قوت اور جمعیت کے ساتھ رہتے تھے۔ سلیمان و داؤد کی بادشاہی دیکھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ پراگندہ ہو گئے۔ تو اب یہ فرمایا کہ ان میں کچھ نیک بھی ہیں، کچھ اس سے مختلف بھی ہیں۔ تو انفرادی حیثیت سے یہ دونوں طرح کے معاملات ہیں، لیکن جو عذاب کا فیصلہ ہے یا سزا کا فیصلہ ہے وہ قومی حیثیت سے ہے، اور وہ اسی طرح قائم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے، یعنی ایک عذاب ہے، ایسا نہیں کہ وہ تازیانہ ہر وقت برستا ہے، بلکہ بلونہم بالحسنات والسیئات، ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا۔ یعنی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، مہلت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر کئی برس تک کے لیے، بلکہ صدی دو صدی کے لیے بھی اچھے حالات آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گرفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آزمائش بھی جاری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باقی بھی رہے اور پلٹنے کا موقع بھی ہو، لعلہم یرجعون۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، ارشاد فرمایا پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے، ورث الکتاب، فخلف من بعدہم خلف ورث الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا وإن یأتہم عرض مثلہ یاخذوہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے جو اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا دوں کے فائدے سمیٹتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ کتاب کو پڑھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، اس کا فہم رکھنے والے لوگ تھے، لیکن بتدریج ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور مذہبی پیشواؤں کے ہاں پھر ظاہر ہے کہ ایک وراثت چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو اللہ کی آیتوں کے عوض دنیا دوں کے فائدے سمیٹتے ہیں، اس حقیر دنیا کے فائدوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور اپنے دل میں کیا خیال کرتے ہیں یا لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے، یعنی ہم تو اللہ کا انتخاب ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کرے گا، ان قریب یہ سب چیزیں معاف ہو جائیں گی۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ارشاد ہوا وہیں یاتہم عرض مثلہ، اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے، یعنی لے لیتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، دنیا کی کسی چیز کے پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اپنا فائدہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں گناہ تو ہوا، غلطی تو ہوئی، یہ ہم نے ایک حماقت تو کی ہے، لیکن یہ ہماری اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر موقع آ جاتا ہے، کیونکہ اچھے برے حالات سے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے، وہیں یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، تو پھر اس کو لے لیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعض آئیں گے، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کیا عہد لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ لگائیں، ودرسوا ما فیہ، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتاب سے واقف نہیں رہے، یا کتاب کی درس و تدریس کا معاملہ نہیں ہوا، یا ان کے سامنے کتاب کے حقائق نہیں آئے، یا کتاب کہیں چھپی رہ گئی۔ ان کے علماء، ان کے فضلاء پڑھتے رہے، پڑھ کے سناتے بھی رہے، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ اس پر میں لکھا ہے کہ اصل میں لفظ درسو آیا ہے، یہ اصلاً گھسنے کے معنی میں آتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہاں یہ لفظ یہود کے لیے بطور تعریض استعمال ہوا ہے کہ کتاب کو تو پڑھتے پڑھتے انہوں نے گھس ڈالا، یعنی کتاب پڑھنے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن حال وہی رہا
کہ ساری زلیخا پڑ جانے کے بعد بھی پتہ نہ چل سکا کہ زلیخا زن بود کے مرد. یعنی ایک کتاب تھی، اس کتاب سے بجائے اس کے کہ سبق حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے، اس میں کیا بات کہی گئی تھی. یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنی چیزیں قرآن مجید اجمال سے بیان کر رہا ہے، اگر آپ بائبل کو اٹھائیں تو ان کی تفصیلات ہے. انبیاء نے کوئی کمی نہیں کی. آپ یرمیہ کو دیکھیں، یسیہ کو دیکھیں، حزقیل کو دیکھیں. انبیاء کے صحائف میں گویا ان کے دل کے دروازوں پر دستک دے دے کر انہوں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے جو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پڑھا بھی، اور پڑھا کیا، گھس ڈالا، لیکن کوئی عبرت حاصل نہیں کی. اسے اچھی طرح پڑھا بھی. ارشاد ہوا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. یعنی باعث کیا چیز بنی؟ وہی حقیر دنیا، وہی دنیا دوں، وہی اس کی رغبت، وہی چیز اس کا باعث بن گئی کہ بار بار اپنے مفادات کے لیے اللہ سے بھی سرکشی اختیار کریں، اس کی شریعت کو بھی پس پش ڈالیں، اس کے حکام سے بھی گریز کریں. بار بار انہوں نے یہی کیا. تو ارشاد ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے. یعنی اے کاش یہ لوگ سمجھ جاتے کہ دنیا میں ہمیں کام بھی کرنا ہے اور دنیا میں خدا کا پیدا کیا ہوا خیر بھی حاصل کرنا ہے. دنیا کی نعمتیں، اس کی دولت، سب چیزیں اللہ کا فضل ہیں، لیکن آخرت کا گھر ان سب سے بہتر ہے. اس کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنی تھی. اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ بل توسرون الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی تمہارے لیے اصل ترجیح بن گئی، آخرت بے معنی ہو کر رہ گئی. تو ارشاد فرمایا افلا تاکلون، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ سب سننے کے بعد بھی، اس داستان سے واقف ہو کر بھی، انبیاء علیہم السلام کی تنبیہ کے باوجود بھی، اور اب اس قرآن مجید کے ذریعے سے جو تذکیر کی جا رہی ہے اس کے باوجود بھی سمجھتے نہیں ہو. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. ہاں، جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. یہ گویا ایک طرح سے حوصلہ افزائی بھی کی ہے کہ اگر اللہ توفیق دے اور ان کے اندر بھی وہ لوگ پیدا ہوں اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی کہ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کی کتاب کا حق پہچانیں، اللہ نے یہ نعمت جس مقصد سے دی ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ اصلاح کریں، نماز کا اہتمام رکھیں. نماز کا ذکر بطور خاص اصلاح کرنے والوں کے لیے قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے. اس پر میں نے میزان میں ایک باب بھی لکھا ہے اور اس میں بھی یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ نماز جس طرح ایک بندہ مومن کی زندگی کا دستور ہے، یعنی نماز ضائع ہوئی تو سب کچھ ضائع ہو گیا، نماز کا اہتمام ختم ہوا تو زندگی سے خدا نکل گیا. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے. بار بار انسان حاضر ہوتا ہے اور 5 وقت چند لمحوں کے لیے آ کر اعتراف کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا مالک آسمان و زمین کا خداوند ہے. تو اگر یہ نکل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ضائع ہو گیا. اور اگر کوئی لوگ اصلاح کرنے کے لیے اٹھیں تو ان کو بھی سب سے زیادہ توجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق ہی پر دینی چاہیے. ان کے لیے بھی معیار یہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں. ایک چیز یہ بیان کی والذین یمسکون بالکتاب، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، یہ بنیاد بنے، یہ محور ہو، یہ مرکز ہو. اس کتاب کو حقیقت کے اعتبار سے گویا اپنا لائے عمل بنا لیا جائے، یہ زندگی بن جائے. ایک طرف کتاب کے ساتھ یہ تعلق ہو کہ ہر چیز میں اسی کی جانب رجوع کرنا ہے، جو کچھ دین کی حیثیت سے سامنے آئے گا اسی کتاب پر رکھ کر اس کو دیکھنا ہے، اسی کتاب کی روشنی میں اس کو پرکھنا ہے، اسی کتاب کو میزان اور ترازو بنا کر ہر چیز کو تولنا ہے. ایک جانب کتاب کے ساتھ یہ تمسک ہو. والذین یمسکون بالکتاب، یہ بڑی اہم آیت ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصلاح کرنے والے یا ریفارمر جو کچھ بھی مذہبی گروہوں میں اٹھیں ان کے لیے 2 لفظی لائے عمل ہے. اللہ کی کتاب سے ان کا اپنا تعلق کیسا ہے، ان کے فکر کا کیا تعلق ہے،
کیا وہ فی الواقع تمام روایتوں میں، تمام عقائد میں، تمام نظریات میں، تمام استفسارات میں محور و مرکز ہے؟ کیا کتاب ہی فیصلہ کن ہو رہی ہے؟ کیا کتاب ہی کو حکم مانا جا رہا ہے؟ کوئی فلسفہ، کوئی فقہ، کوئی کلام اس پر بالا تر تو نہیں ہے؟ اگر یہ صورتحال ایک طرف ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسری جانب پروردگار کے ساتھ سچا تعلق ہے، نماز کا اہتمام، اور خاص طور پر جیسے کہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے کہ اگر بھاری ذمہ داری دعوت کی آ پڑے تو پھر تیاری بھی یہی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح سے اصلاح کریں گے، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور نماز کا اہتمام رکھیں گے۔ اب یہاں پر ایک جملہ حذف کیا ہے عربی زبان میں ایجاز کے طریقے پر، میں نے لکھا ہے آیت میں یہ فقرہ ایجاز کے قاعدے سے محذوف ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ وہ کیا فقرہ ہے؟ یعنی جو مضبوطی کے ساتھ کتاب اللہ کو تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی اصلاح کرنے کا دعویٰ لے کر اگر کوئی اٹھا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بے معنی ہے اگر یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی۔ نماز اگر ایک بس آ گئی تو کہیں دو سجدے ٹیک لیے، یہ کچھ نہیں ہے۔ نماز زندگی بنے، نماز کی طرف پوری توجہ ہو، اصلاح کرنے والے نماز ہی کی لوگوں کو دعوت دیں، اللہ کے ساتھ تعلق کے اظہار کا جو طریقہ اللہ کے پیغمبروں نے سکھایا ہے وہ آپ کی روح اور آپ کے بدن کا حصہ بن جائے۔ ایک طرف یہ صورت ہو اور دوسری جانب ان کے فکر میں، ان کی گفتگوؤں میں، ان کی باتوں میں، ان کے فتاویٰ میں، ان کی آراء میں اللہ کی کتاب کی حکومت قائم ہو۔ یہ فرمایا کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر وہی لوگ حقیقت میں اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ قوم سنے یا نہ سنے، کوئی کان دھرے یا نہ دھرے، دنیا میں کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، ان کو رسوا کر دیا جائے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنا لیا جائے، انہیں سب و شتم کا نشانہ بنا لیا جائے، وہ دشنام کا ہدف رہیں، الزام کا ہدف رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے، لیکن یہ دو شرطیں ہیں۔ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب فرقان اور میزان کی حیثیت سے ان کے ہاتھ میں ہوگی، کتاب سے گریز اور فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو کتاب پر پرکھ کر سمجھا جائے گا، کتاب پر پرکھ کر بیان کیا جائے گا، اور کتاب ہی تذکیر کا ذریعہ بنے گی۔ یمسکون بالکتاب، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامنا، یہ کتاب کے نسخے کو ہاتھ میں پکڑنا نہیں ہے، بلکہ کتاب کے اندر جو مضمون ہے، کتاب میں جو بات ہے، کتاب جس چیز کو دنیا پر واضح کرنے کے لیے آئی ہے، وہ اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی بناتے ہیں، اپنی دعوت بناتے ہیں، اپنا پیغام بناتے ہیں۔ تو ایک کتاب کی، اللہ کی کتاب کی یہ مرکزی حیثیت اگر کسی دعوت میں، کسی ریفارم میں، اصلاح کی کسی تحریک میں ہے اور نماز کا اہتمام ہے، تو فرمایا کہ اصل اصلاح کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ معیار ہے ان کا، اس کی روشنی میں تم پرکھ سکتے ہو۔ جتنا زیادہ ان دو چیزوں کا اہتمام ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمت ان پر ہوگی۔ باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ پیچھے بیان کر دیا کہ جن لوگوں نے سرکشی اختیار کر لی تھی یا گریز کی طرف چل نکلے تھے ان کو کوئی بھی سیدھا نہیں رکھ سکا، یہاں تک کہ اللہ کی گرفت ہو گئی۔ لیکن جنہوں نے یہ بات کہی ہے، جنہوں نے اصلاح کی، انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم تو اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پیش کر رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ارشاد ہوا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، انہیں یاد بھی ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، انہیں یاد بھی ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، گویا وہ سائبان ہے اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ یہ اس خاص واقعے کا حوالہ ہے۔ یہاں چونکہ بہت مختصر طریقے پر حوالے دیے جا رہے ہیں ان کے جرائم کے یا واقعات کے، تو اس کی تفصیلات پھر تورات میں بھی دیکھ لی جا سکتی ہیں، قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی ہیں۔ اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ یہ ہے، یہ خدا کی قدرت اور اس کے جلال کا ایک مظاہرہ تھا جو بنی اسرائیل کے سامنے کیا گیا، جو اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں
کہ جس خدا کے ساتھ وہ یہ عہد باندھ رہے ہیں اس کی قدرت کتنی بے پناہ ہے، اور انہوں نے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہے۔ بائبل میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے، یعنی یہ جو واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے بائبل میں اس کی تفصیل ہے، اور اس طریقے سے یہ خروج کی 17-18 آیات ہیں 19ویں باب میں۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ یعنی ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی، اور پہاڑ جڑ سے اکھڑ کر گویا سائبان کی طرح ان کے سروں پر آ گیا۔ ان کے تمام بڑے لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگر منتخب کر رہا ہے اور ان پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور ان کے لیے من و سلوہ اتارے جا رہے ہیں، اور ان پر اگر بدلیوں کا سایہ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی کسی ایک نسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ایک منصب ہے جس پر یہ فائز ہوئے ہیں۔ اس ذمہ داری کو انہیں ادا کرنا ہے، اس کے ذیل میں یہ عہد لیا جا رہا ہے، اور انہیں یہ اندازہ رہے کہ یہ عہد وہ اس ہستی کے ساتھ باندھ رہے ہیں جس کے سامنے یہ زمین، آسمان، یہ پہاڑ، دریا کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ جب چاہے گا اس سب کچھ کو اٹھا کر پھینک دے گا۔ تو اس پہلو سے گویا ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم یہ کر رہے تھے، جس وقت یہ کر رہے تھے تو گویا یہ نصیحت ہو رہی تھی انہیں، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ فرمایا یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی اسے پوری مضبوطی کے ساتھ لو۔ یہ مضبوطی سے پکڑو گویا تعبیر ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، یعنی اسے پوری مضبوطی سے کے ساتھ لو، اور زندگی کے تمام مراحل میں پورے استقلال اور عظیمت کے ساتھ اس کی ہدایات کی پیروی کرو۔ قومی حیثیت سے ان سے عظیمت ہی کا تقاضا کیا گیا، کیونکہ یہ ایک بڑے منصب پر فائز تھے، اور وہ منصب شہادت ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کی نوعیت بالکل وہی ہے کہ جو انفرادی طور پر اللہ کے پیغمبروں کی ہوتی ہے، اور اس چیز کو خود قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے پہلے مختلف قوموں میں پیغمبر بھیجے، جیسے آدم ہے، جیسے ابراہیم ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے اس پوری آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اپنے لیے خاص کر لیا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ ایک امت، ایک قوم اپنی قومی حیثیت سے ہمارے دین کی گواہی دے۔ یہ شہادت کا منصب ہے، اور اس شہادت کے منصب کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے ساتھ خاص کر دیا تو اس قوم کے ساتھ معاملات بھی خاص ہو گئے۔ یہ انہی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، مطلب یہ ہے کہ اس کا حرف ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو، خواہ وہ اس کے احکام و ہدایات سے متعلق ہو یا اس کی تنبیہات سے متعلق، جو ان احکام و ہدایات سے انحراف کے نتائج کے بارے میں تمہیں سنائی گئی، یعنی جو تنبیہات کی گئی ہیں، جن چیزوں پر متنبہ کیا گیا ہے، انہیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ کوئی ایک حرف بھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، قیامت تک ڈال دی گئی ہے، تمہیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یہ ساری داستان اس سے پیچھے واضح ہے کہ قریش کو سنائی جا رہی ہے، بنی اسماعیل کو سنائی جا رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو سنائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جس قوم کا انتخاب کیا تھا اس کی زندگی یہ ہے، اس کے احوال یہ ہیں، وہ ان مراحل سے گزری ہے، اس کو یہ دیکھنا پڑا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم بھی اب اسی ذمہ داری پر فائز کیے جا رہے ہو، اس لیے متنبہ ہو جاؤ۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ اصل میں لعلکم تتقون اصل الفاظ یہ ہیں۔ موقع کلام کا تقاضا ہے کہ یہاں انہیں خدا کے غضب سے بچنے کے مفہوم میں لیا جائے۔
یعنی گویا بتایا گیا ہے کہ اگر یہ تنبیہات پیش نظر رکھو گے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی بسر کرو گے، اس کے احکام، اس کی ہدایات سب تمہارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوں گی، تو اللہ کے غضب سے بچے رہو گے، ورنہ اسی طرح تم پکڑے جاؤ گے جس طرح کے اس سے پیچھے واقعات سنائے گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔